السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ایک سیریز کوشش کی ہے، ایک تاریخ آپ کو سناؤں، اس کی دوسری سیریز آپ کے سامنے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین جب دنیا میں چلے ہیں تو صرف ایک پیغام لے کر چلے ہیں، وہ پیغام تھا امن کا، سلامتی کا، بھائی چارگی کا، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی تک لگانے کا، لوگوں کو بے وقار زندگی سے نکال کر باوقار زندگی تک لے کر چلنے کا، لوگوں کے حق والوں کے حق کو دینے کا، زمین پر بیٹھے انسان کو فلک تک پہنچا دینے کا۔ ایک ڈاکو چوری کرنے کے لیے کمند ڈال رہا ہے اور چھت پہ چڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والا ایک شخص چھت پر قرآن پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، کیا مسلمان کے لیے وہ دن نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر سے توبہ کر لیں؟ اور وہ ڈاکو وہیں توبہ کرتا ہے اور وہ ایک بڑا ولی بن کے دنیا سے گزر جاتا ہے۔ عرب کے صحرا سے نکلا ہوا یہ دین پورے عالم میں ایک روشنی بکھیرتا ہوا، ایک شمع جلاتا ہوا چل رہا ہے، اور چلتے 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 آج دنیا کا ایسا کونا نہیں جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا نہ لگ رہی ہے، جہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، جہاں پہ سبحان ربی العظیم کہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعمیر کی، ہم نے بنایا، ہم نے لوگوں کو تیار کیا، ہم نے لوگوں کے اندر سے نفرت نکال کے محبت بھری، ہم نے لوگوں کو یہ حق دیا کہ تم اس دین کو قبول کر لو، اس دین کو قبول کرو گے تو تم امن میں رہو گے، تم سلامتی میں رہو گے، اور دنیا سے جب جاؤ گے تو آخرت کے اندر اللہ تمہیں تمہارے مہمان خانے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ لوگوں نے تب اس دین کو قبول کیا اور لوگ بڑھتے چلے گئے۔ خواجہ معین چشتی ایک بزرگ ہندوستان میں آتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں یہ بشارت دی کہ معین ہند کا سفر کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس ملک کی ایک عظمت تھی، تبھی کہا کہ معین ہند کا سفر کرو، اور معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ایک بزرگ کے قافلے سے ایک قافلہ بنتا چلا گیا، لوگ ملتے گئے اور کارواں بڑھتا چلا گیا، اور ایک سفر پہ بنگلہ دیش کے سفر پہ، لاہور سے بنگلہ دیش کے غالباً سفر پہ تقریباً 15 لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دبے تھے، جو کچلے ہوئے تھے، جنہیں پسماندگی کی حد درجے کی حالت میں رکھا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے زمانے میں ان عورتوں کو حق ملا جن کو ان ماؤوادیوں نے، ان کو ایسے فاسسٹ لوگوں نے، ایسے ظالم لوگوں نے کہا تھا کہ تمہاری عورتیں تن نہیں ڈھک سکتی ہیں۔ آپ سوچ لو، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، جن لوگوں نے حق کو قبول کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، وہ کس حال میں اس وقت زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم جہاں ہیں، آج ہم نے اس ملک کو ایک زندگی دی، ایک تہذیب دیا، جینے کا سلیقہ دیا، لوگوں کو مغروریت سے اٹھا کر لوگوں کو عزت کی زندگی عطا کی، اور آج ہمارا قافلہ جہاں کھڑا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شودر کھڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناہنجار کھڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بولنے کا حق تم سے چھین لیا گیا ہے، تمہیں کچھ کہنے کا حق تم سے چھین لیا گیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم انسان ہو۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم آج وہاں کھڑے نہیں ہوتے اور یہ احساس نہیں ہوتا تو آج سلمان اظہری صاحب غالباً گرفتار نہ ہوتے، اور گرفتار ہونے کی صرف ایک وجہ ہوئی ہے، انہوں نے ایک ورڈ کا استعمال کیا ہے کہ آج کتوں کا دن ہے، کل ہمارا دن بھی لوٹے گا۔ کیا ہندوستان میں اس سے پہلے ہیٹ اسپیچ نہیں کی گئی؟ کیا اس سے پہلے نپور شرما نے کچھ نہیں کہا؟ کیا اس سے پہلے پراگیا ٹھاکر نے کچھ نہیں کہا؟ کیا اس سے پہلے اتینانند نے کچھ نہیں کہا؟ کیا اس سے پہلے کپل مشرا نے کچھ نہیں کہا؟ کیا اس سے پہلے رائٹ کا ہنگامہ نہیں ہوا؟
کیا اس سے پہلے لنچنگ نہیں ہوئی؟ کیا اس سے پہلے چھوٹے سے بچے کو اس وقت مہاراشٹر کے اندر مالیگاؤں ایک جگہ ہے، 7 سال کے بچے کو جان سے نہیں مار دیا گیا؟ کیا نفرت کی انتہا یہ نہیں ہو گئی کہ ٹرین پہ چلتے ہوئے مسافر کو پولیس فورس نے مار دیا؟ کیا یہ نفرت کی انتہا نہیں ہو گئی، ہیٹ اسپیچ یہ نہیں ہو گئی کہ ہریانہ میں ایک مسجد میں سویا ہوا امام مولوی سعد کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیا اس سے پہلے ہیٹ اسپیچ نہیں ہوئی؟ آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ جہاں کھڑے ہو آپ کو وہاں سے اٹھنا ہوگا اور پھر سے امن کا، شانتی کا پاٹھ پڑھانا ہوگا، پھر سے سبق پڑھنا ہوگا صداقت کا، شجاعت کا، تب جا کر تم سے کام لیا جائے گا امامت کا۔ اس کی تیسری قسط انشاءاللہ جمعرات کے دن ہم آپ کو، بدھ کے دن، غالباً بدھ کے دن ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ سیریز لمبی ہو جا رہی ہے، ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔